अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ISL 202 का लेक्चर नंबर 19 कर रहे हैं। क्या आपके अपडेटेड हैंड आउट से है। इस वीडियो में हम लोग तीनों फॉर्मेट पे बात करेंगे, यानी कि MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग। बहुत सिंपल अगर कर दूं कि हर वो चीज़ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसे हमने अंडरलाइन किया, मैं उसे डिस्कस करूंगी, उस आपका हर कॉन्सेप्ट उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्लियर कर दूंगी, ताकि अगर आपके पेपर में कुछ भी आता है उससे रिलेटेड तो आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 है हमारा, इसका एक 2 पार्ट है, दैट इज ग़ज़वा खैबर एंड द वार ऑफ मोता। After the Treaty of Hudaybiyah, Medina was protected from the polytheists, but there were constant conspiracies of Jews against Islam. अब जब हुदैबिया की ट्रीटी साइन हो गई तो मदीना जो था वो बैरूनी हमलों से महफूज हो गया, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी रहा करते थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैला रखी थी इस्लाम को लेकर। अब जो ज़्यादा जिस शहर में सबसे ज़्यादा मिलती थी अफवाहें मुसलमानों के अगेंस्ट, वो था जी खैबर सिटी। तो बहुत ज़रूरी हो गया था खैबर को एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ से पाक किया जाए। खैबर है क्या? खैबर एक बहुत बड़ी सिटी है, अबाउट 100 माइल्स नॉर्थ ऑफ मदीना। यहाँ पर किले थे। देयर वर आल्सो फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशन। The population of Khyber was divided into two parts. अब जो population थी ना खैबर की, उसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहले जो सेक्शन था उसमें 5 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे, यानी कि 5 मजबूत किले थे। जो सबसे बड़ा किला था ना उसने नाम यानी फोर्ट नाइम था, फोर्ट साब बिन मौज था, फोर्ट किला जुबैर था, फोर्ट अबी था और फोर्ट हजार था। याद रखिएगा 5 किले कौन से थे? नाइम, साब बिन नमाज, किला जुबैर, अबी और नज़ार। ये 5 थे ये हमारे पास किले, ये जो काफ़ी बड़े थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे, मजबूत किले हुआ करते थे। और जो सेकंड हिस्सा था उसमें छोटे छोटे किले को उसमें डिवाइड कर दिया गया था। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया ना कि अब हम खैबर के लिए निकल रहे हैं, तो आपने अपने साथ 1500 यानी 1500 साथी लिए, कंपेनियंस लिए। ये वो लोग हैं 1500 जिन्होंने बैतुल रिज़वान किया था। बैतुल रिज़वान हम लोग लेक्चर नंबर 18 में आई थिंक कर चुके हैं। मैंने आपको बता दिया था जब नबी हज़रत उस्मान की शहादत का पता चला तो बैत हुई थी, तो उसे बैतुल रिज़वान कहा जाता है। He kept this advance a secret according to his military strategy and his method. याद रखें नबी पाक की सुन्नत भी है और उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी भी थी कि वो अपने हर बात को खुफिया रखना चाहते थे। लेकिन जो लीडर ऑफ हिपोक्रेट यानी मुनाफिकों का बादशाह था ना, अब्दुल्ला बिन अबी, उससे किसी तरह खबर मिल गई थी कि ये लोग आ रहे हैं खैबर की तरफ। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी आर्मी को ऐसे मकाम पे डिप्लॉय किया कि ज्यूस का रास्ता रोका जा सके, ताकि वो सीरिया की तरफ से ना आ सकें। इसके साथ साथ बनु गतफान और दूसरे ट्राइब को भी ब्लॉक कर दिया गया था ताकि वो मदद ना कर सके ज्यूस की। यानी कि एक ऐसा रास्ता था जिसके अगर उसकी हम बात करते हैं, एक रास्ता हमारे पास जा रहा है, उसके दो हिस्से हैं, एक हमें सीरिया की तरफ लेके जा रहा है और सेकंड जो था वो बनु गतफान और उस दूसरे ट्राइब उसमें से आ सकते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर आकर डिप्लॉय किया था अपनी आर्मी को, ताकि वो ये दोनों रास्ते रोक सकें। अब यहाँ पे ज्यूस हैं जी, यहूदी हैं, यहाँ पे गतफान के लोग हैं, कबीले हैं और दूसरे जो कुफार के साथ मिले हुए थे, और यहाँ पर जी हमारे पास सीरिया के रास्ता है जहाँ से इनको मदद मिल सकती थी यहूदियों को। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगह मुसलमानों को पड़ाव डाला कि वो लोग नहीं मूव कर सकते थे। अब जब फजर की नमाज अदा कर दी ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप खैबर में इंटर हो जाओ। तो यहूदियों ने अपने किलों में रह के लड़ना बेहतर समझा। अब हुआ कुछ यूं कि वो जब किलों में बैठे रहे, वहाँ से लड़ते रहे, तो मुसलमानों ने 1 बाय 1 हर किले को फतह करना शुरू कर दिया।
بٹ یہاں پہ جو قلعہ نائم تھا نا وہ ذرا مشکل ہو رہا تھا اسے فتح کرنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو فلیگ تھا نا وہ حضرت علی کو دیا، یعنی کہ ایک کہہ لیں کہ انہیں کمانڈر بنا دیا حضرت علی کو۔ حضرت علی جو تھے وہ لڑے، کافی بہادری سے لڑے اور وہ جیت گئے۔ اب جب حضرت علی لڑے تھے نا بیٹل میں، تو ان کے سامنے جو آیا تھا وہ مرحب تھا۔ یہ یہودیوں کا ایک بہت مشہور، بہت طاقتور تھا، ایک جنگجو تھا، یہ کبھی ہارا نہیں تھا۔ تو حضرت علی کے سامنے یہ جب آیا تو حضرت علی نے اسے ہرا دیا۔ تو اس کے بعد آسان ہو گیا، یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، قلعہ نائم کو مسلمانوں نے کنکر کر لیا۔ اس کے بعد جی ہم جب دیکھتے ہیں جب قلعہ نائم مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو یہودیوں کی کرج ختم ہو گئی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ہم امن کر لیں، ہم صلح کر لیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں، اور اس طرح خیبر جو ریجن تھا وہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ اب غزوہ موتا کیا تھا؟ اس غزوے کی بیس جو بنی تھی نا وہ شہادت تھی حضرت حارث بن عمیر ازدی کی۔ حضرت حارث بن عمیر ازدی کون تھے؟ وہ امبیسڈر تھے، یاد رکھیے گا، حضرت حارث بن عمیر ازدی جو تھے وہ امبیسڈر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور یہ بنو غسان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اب یہ اس وقت بھی تھا کہ امبیسڈر قتل کر دینا اعلان جنگ ہوتا ہے، تو یہی بات یہاں پر بھی کی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آرمی کو بھیجا بدلہ لینے کے لیے حضرت حارث بن عمیر ازدی کی شہادت کا۔ تو غزوہ موتا کی بنیاد یہ ایک وجہ بنی۔ اب بات آتی ہے کمانڈر آرمی، وہ جو آرمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجی تھی نا اس کی کمانڈر کی۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس آرمی کا جو کمانڈر ہے وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں نا تو حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں، اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن رواح ہیں، اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، یعنی کہا گیا تھا کہ آپ جیتے بغیر واپس نہیں آئیں گے، تو اگر یہ سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کو نبی پاک نے کہا تھا پھر آپ لوگ اپنی مرضی سے اس آرمی کو کہا تھا کہ آپ چن سکتے ہیں اپنے لیڈر کو، کمانڈر کو۔ تو مسلمانوں نے جی جو آرمی فیس کی تھی نا وہ بیسیکلی 200,000 تھا ان دس وار۔ جو آرمی چیف تھا نا وہ مسلمانوں کے جو آرمی چیف تھے نا وہ شہید ہوتے گئے ون بائی ون۔ اب جب وہ سارے شہید ہو گئے جن کے بارے میں حکم ہو چکا تھا، پھر مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو قیادت کی ذمہ داریاں سونپی۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت بہترین اسٹریٹجی اپنائی جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو رومنز کے چنگل سے باہر نکالا اور اپنی آرمی کی آرڈرز کو چینج کیا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنی آرمی کے آرڈر کو چینج کیا، جس کا مطلب تھا کہ جو جیوز تھے انہوں نے دیکھا کہ تو چینج ہو گئے ہیں، انہیں لگا شاید پیچھے سے نئے مسلمان آ گئے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے، تو وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئے، یعنی یہودی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید کی عقل مندی کی وجہ سے مسلمانوں کی متوقع ہار ختم ہو گئی، ٹل گئی، مسلمان آرام سے نکل آئے وہاں سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں موڈیول 2 کو، دیٹ از دا کانکسٹ آف مکہ ان غزوہ حنین۔ اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد نا بہت سارے ایسے ٹرائبس تھے جو کہ جنہیں اجازت دی گئی تھی کہ وہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں مل جائیں۔ تو اس کلاس کو دیکھتے ہوئے نا بنو غزال جو تھا نا وہ انہوں نے پروفٹ پیس بی اپان ہم کو چن لیا تھا، اور بنو باقر جو تھے وہ قریش کے ساتھ مل گئے۔ اب وہاں پہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نوفل بن معاویہ، یہ بنو باقر کا تھا۔ اس نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا رات کی تاریکی میں۔ بنو خزاع جو تھا وہ بھاگا، وہ چھپ گئے، بنو خزاع قبیلے کے لوگ وہ خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے تھے، حرم کعبہ کے اندر، بٹ دوسرے کون سا دوسرا تھا بنو باقر جو تھا، انہوں نے ان پر رحم نہیں کھایا، خانہ کعبہ کے اندر گھس کر بھی انہیں کافی زیادہ اذیتیں دی، انہیں شہید کر دیا گیا، انفیکٹ شہید نہیں کیا، انہیں مار دیا گیا تھا۔ اس اٹیک کے بعد نا
In this attack, Banu Bakr also got support from Quraysh. अब इस हमले में ना कुरैश की भी मदद मिल गई बनु बाकिर को, जिसकी वजह से साफ जाहिर हो गया कि उन्होंने हुदैबिया के एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। अब उमरू बिन सालिम खज़ाई जो थे ना, वो मदीना के आए और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारे इंसिडेंट बताया और उनसे कहा कि आप हमारी मदद की दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम्हारी मदद हो चुकी। अब द अराइवल ऑफ अबू सुफियान इन मदीना टू रिन्यू पीस, जब कुरैश ने देखा कि अब तो हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, मुसलमान काफ़ी गुस्से में आ चुके हैं, तो उसने अबू सुफियान को अपना एम्बेसडर बना के मदीना भेज दिया। ये उनकी अपनी चाल थी। तो जब वो आया ना, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया, तो उन्होंने कहा कि हम पीस करना चाहते हैं। तो आपने कुछ भी जवाब उसे ना दिया, कुछ इरशाद नहीं फरमाया। फिर उसने बहुत सारे सहाबा से मिला, उन लोगों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कोई पॉजिटिव आंसर उसे नहीं मिला, तो वो अनसक्सेसफुली वापस चला गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीक्रेट प्रिपरेशन शुरू की फॉर द गज़वा। अब नबी पाक जो थे ना, वो उन्होंने स्टार्ट किया कि वो मक्का को छोड़ के जा रहे हैं। इस ओकेशन पे ना उन्होंने दुआ की थी कि स्पाइस से और न्यूज़, अगर कोई भी जासूस कोई भी खबर कुरैश तक ना पहुंचा सके, उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला हमारे इस हिकमत अमली की कोई खबर, कोई जासूस कुरैश तक ना पहुंच सके, ना पहुंचा सके। सो जो मुस्लिम अटैक है वो सडनली होगा। ये अब क्यों कहा गया था? क्योंकि देखें, एकदम अचानक से मुसलमान पे हमला करेंगे और उनसे जंग करेंगे और मक्का को कॉन्कर कर देंगे विदाउट शेडिंग ब्लड। यानी कि देखें, इसकी हिकमत अमली हमारे पास आती है बहुत बड़ी। अब कुछ लोगों को यहाँ पे आके आ जाता है कि जी छुपाया क्यों गया। देखें, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ना पता चले कुफार को या कुरैश को कि हम आ रहे हैं हमला करने। अगर उन्हें नहीं पता चलेगा ना, तो वो कभी भी हमसे जंग नहीं करेंगे, इस तरह खून बहा नहीं होगा, मतलब खून नहीं बहेगा, मजलूम लोग नहीं मरेंगे। तो आसानी से हम मक्का को कॉन्कर कर सकते हैं। इसके बावजूद हज़रत हातिब बिन अबी बाल्ता जो थे ना, उन्होंने ना किसी भी तरीके से ना इन्फॉर्म कर दिया था मक्का के लोगों को कि नहीं रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। हज़रत हातिब बिन अबी बाल्ता सीक्रेटली ट्राइड टू इन्फॉर्म द पीपल ऑफ मक्का अबाउट दिस एडवांस थ्रू अ वोमन, बट अल्लाह इन्फॉर्म द प्रॉफिट एंड दैट वोमन वाज अरेस्टेड। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि हज़रत हातिब बिन अबी बाल्ता जो थे, उन्होंने ना मक्का वालों को बताने के लिए एक औरत के ज़रिए पैगाम भेजा, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि ये औरत जा रही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अरेस्ट कर लिया। हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता जो थे ना, उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया। उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया कि वो चाह रहे थे कि that he wanted to show favor to the people of Makkah for the protection of his family who was in Makkah। वो इसलिए कह रहे थे कि जो उनकी फैमिली थी ना मक्का की, ताकि लोग उसकी फैमिली के साथ रहम करें, उन्हें अपनी हिफाजत में ले लें। तो जब ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली ना, तो उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। अब क्यों किया था? याद रखें, हज़रत हातिब जो थे ना, वो बदरी सहाफ़ी थे। याद रखिएगा, हज़रत हातिब बदरी सहाबी थे। अब हम देखते हैं इस्लामिक आर्मी को ऑन द वे टू मक्का। प्रॉफिट जो थे, उन्हें प्रिपेयर किया था 10,000 कंपेनियन, और ये आर्मी जो थी, ये 10th ऑफ रमदान को इसने मदीना को छोड़ दिया। रास्ते में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कि जाफा के मकाम पे आपसे आके मिले, और इस तरह हज़रत अब्बास ना उन्हें ज्वाइन कर लिया। हज़रत अब्बास जो थे वो मदीना में रहा करते थे, मक्का में रहा करते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद भी ये ख़ास रीज़न थी, इसकी ख़ास वजूहात थी। जब वो आर्मी से मिले तो उन्होंने भी इस आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। अब जिस जगह ये आर्मी रुकी थी उसे कहा जाता है मारुल ज़हरान। द होली प्रॉफिट ऑर्डर एवरीवन टू लाइट द फायर। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इरशाद फरमाया कि आग मुख्तलिफ जगहों पे जलाओ। ये एक स्ट्रेटजी थी कि मुख्तलिफ जगहों पर जब आग जलती हुई कुफार देखेंगे तो उनके दिल पर हैबत बैठेगी।
ابو سفیان جو تھا نا وہ مکہ سے باہر تھا، جاسوسی کر رہا تھا۔ جب اسے حضرت عباس بن عبد المطلب کو اس کی آواز سنائی تھی تو وہ اسے پکڑ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم مکہ جاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ جو کچھ ہم یہاں پہ خون بہانے نہیں آئے، جو لوگ خانہ کعبہ کے اندر رہیں گے ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ اور ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ جو ابو سفیان کے گھر رہیں گے وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ جو آرمی کو دیکھ کے اپنے دروازے بند کر دیں گے انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اب جب پروفٹ نے آرگنائز کر لی اسلامک آرمی ایٹ دا پلیس آف زیتوا، تو آرمی جو تھی وہ ڈیوائڈ کی گئی 4 ڈویژن پر۔ فرسٹ ون تھا کہ خالد بن ولید، انہیں ایڈوائز کیا گیا تھا کہ آپ لوور سائڈ آف مکہ سے انٹر ہوں گے۔ حضرت زبیر بن عوام کو کہا گیا، حکم ملا تھا کہ آپ اپر پارٹ سے انٹر ہوں گے۔ یہ جو اسٹریٹجی تھی نا یہ کافی زیادہ افیکٹو تھی، اور جو موسٹ آف دا پیپل آف مکہ واز افریڈ آف دا مسلم آرمی، دے پریفر ٹو ہیو پیس انسٹیڈ آف وار۔ اب مکہ کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں سے ڈر رہے تھے، مسلمانوں کی آرمی سے ڈر رہے تھے، تو انہوں نے امن کو جنگ پر فوقیت دی۔ اب پروفٹ جو تھے انہوں نے آپ مکہ کے اندر انٹر ہو گئے، حرم کعبہ کے اندر انٹر ہوئے، آپ نے اپنی چھڑی کی مدد سے بتوں کو گرانا شروع کیا، اور اس طرح کعبہ کو بتوں سے کلین کر دیا گیا۔ جو پیپل آف مکہ تھے نا وہ سب اکٹھے ہوئے کعبہ کے صحن کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے دروازے کے پاس یا اس کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ہی ہم غزوہ حنین کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نیوز تھی نا کہ مکہ کی فتح کی نیوز پورے عرب ٹرائبس کے اندر پھیل چکی تھی۔ اب کوئی بھی طاقتور ٹرائب بیٹل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ انہیں پتہ تھا، لیکن یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہودی جو تھے یا جو مکہ کے رہنے والے یا اس کے آس پاس کے کفار تھے وہ انہیں کافی غصہ آیا نا، وہ کافی جیلس ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کریں گے اور انہیں شکست دیں گے۔ اس نفرت میں سب سے زیادہ جو اہم 2 قبیلے تھے وہ تھے بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ یہ دونوں اپنی نفرت کی انتہا پر تھے، یہ مسلمانوں کو بالکل پسند نہیں کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک آرمی آرگنائز کی، 10,000 پر مشتمل تھے وہ لوگ، 2,000۔ اب ان 10,000 میں وہ کون سے لوگ تھے؟ اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ 6,000 ہمارے پاس پرانے صاحب تھے اور 4,000 جو تھے وہ نئے آنے والے تھے، یوں ملا کے ہمارے پاس 10,000 بنے تھے۔ اب جب یہ 10,000 کی آرمی بنی تو اس میں 2,000 مزید مسلمان شامل ہے۔ اب یہ وہ مسلمان ہیں جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس طرح 12,000 مسلمانوں کو سینڈ کیا گیا تھا بنو حوازن کی طرف۔ اب جی وار سٹارٹ ہوئی۔ ملک بن عوف جو تھا وہ چیف تھا بنو حوازن کا، یعنی کہ ملک بن عوف کمانڈر تھا بنو حوازن کا۔ اس نے آرمی آرگنائز کی تھی اپنے لیڈرشپ کے اندر مسلمانوں کے خلاف۔ Since the number of Muslims was quite large, they developed a spirit of pride. اب یہاں ہوا کیا؟ اب جب بنو حوازن کی آرمی کو مسلمانوں نے دیکھا نا تو مسلمان تو غرور میں آ گئے کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، ہم طاقت میں بہت زیادہ ہیں، تو ہم ان پہ آسانی سے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرائڈ کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی بات پسند نہیں آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ مسلمانوں نے جب جنگ کی وہ غرور میں تھے، انہوں نے اپنے دشمن کو ہلکا لے لیا تو وہ ہار گئے، انہیں کافی زیادہ نقصان ہوا۔ تو اب جو آرمی تھی نا اس نے کیا تھا، مطلب وہ جو دشمن اینمی تھی، ان کی اینمی کی جو آرمی تھی، انہوں نے نا تیر انداز ہلز پر بٹھائے تھے، پہاڑوں پر بٹھا رکھے تھے۔ اب جیسے ہی مسلمان پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے تھے تیر انداز اپنے تیر پھینکنا شروع کر دیتے تھے، تو مسلمان آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے تھے اپنی تعداد کے باوجود۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا واقعہ پتہ چلا تو آپ نے حضرت عباس کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ حکم دیا کہ واپس ان سب کو بلایا جائے۔
پھر ساری آرمی کو واپس بلایا گیا، پوری ری آرگنائز کی گئی آرمی، اور پھر کاؤنٹر اٹیک کیا گیا۔ اب یہ کاؤنٹر اٹیک جب سٹارٹ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں سینڈ اٹھائی اور اسے اینمیز کی طرف پھینکا، اور مسلم اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی جیت کی دعا مانگی، اور مسلمانوں نے اٹیک بیک کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی۔ اب جی ہم غزوہ تبوک کی طرف آتے ہیں۔ وہی بات جو میں بتا رہی تھی کہ مسلمانوں سے نفرت کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات بتائی جاتی ہے کہ Muslim with Roman had take place before in the form of battle to the Mota in which Muslims saved their strength without any major loss since Rome was superpower at that time۔ اب دو ہمیں بڑی طاقتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دو بڑی طاقتیں کون سی ہیں؟ فرسٹ ون تھی رومن، سیکنڈ ون تھا مسلم۔ رومن جو تھی یہ ہمارے پاس اب ایک بہت بڑی طاقت تھی ان ایسٹ۔ اگر ہم عرب کی بات کرتے ہیں تو مسلمان بذات خود ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ سامنے آ رہے تھے۔ اب جو بادشاہ تھا نا، بادشاہ روم، تو وہ مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا۔ اب الغسان کے مقام پر نا بادشاہ روم نے نا 40,000 مین بھیجے تاکہ وہ اپنے بارڈر کو سیکیور کر سکیں اور مسلمانوں کے راستے کو روک سکیں۔ اب کس چیز میں روک سکیں؟ ٹریڈ کاروان، مختلف سرگرمیوں سے روک سکیں۔ اب ہولی پرافٹ کو پتہ چلا جی ایک تجارتی قافلہ آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جی رومن تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک کو جب پتہ چلا نا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر رہے ہیں تو ہم بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی اسے فیس کریں گے اور ایک بہترین جنگ ہوگی اور ہم اس میں فتح یاب ہوں گے۔ اب یہ جو جنگ تھی نا، پرانی جنگوں کو اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو یہ بہت دور تھی۔ بیٹل فیلڈ جو تھی وہ کافی دور تھی، آلموسٹ جسٹ لائک 683 کلومیٹر فرام مدینہ، بھی کافی زیادہ فاصلہ تھا مدینہ کی طرف سے۔ یہ جو جنگ ہو رہی تھی یہ وہ وقت تھا جب ویدر جو تھا نا وہ کافی گرم تھا، فروٹس اور کراپ پک چکے تھے، کمپلیٹلی رائپ تھے۔ There was also a shortage of war equipment and animals۔ مسلمانوں کے پاس جنگی آلات کم تھے، اینیملز کم تھے۔ ہولی پرافٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ پریپیئر کریں وار کو، اور صحابہ کو حکم دیا تھا کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں، جن کے پاس جو جو چیزیں ہیں وہ حصہ ملائے۔ تو اس آرڈر کے بعد نا صحابہ کرام نے نا اپنا سب کچھ قربان کرنا سٹارٹ کیا۔ اس میں جو نمایاں نام تھے وہ حضرت ابو بکر کے تھے، انہوں نے اپنے گھر کی ہر چیز دے دی۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ٹریڈ کاروان پرووائڈ کیے تھے جس میں 900 کیملز تھے، 100 ہارسز تھے اور لاٹ آف منی تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے 29 کلوز آف سلور پرووائڈ کیا تھا۔ حضرت طلحہ، عباس، سعد بن عبیدہ اور دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کافی زیادہ اس میں حصہ ملایا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آرمی بنائی تھی وہ 30,000 تھی، 30,000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ ہی پاس دا پلیس آف ہجر، یہ سمد کے پاس دا ابورڈ آف دا پیپل آف سمد اینڈ انسٹرکٹڈ دا سوری گائز یہاں پہ سمد نہیں ہے، سمود ہے، قوم سمود۔ یہ وہ اب مسلمان جب تھے نا انہوں نے سٹارٹ کیا جی 30,000 مسلمان تھے، وہ جا رہے ہیں یہاں پہ جنگ کرنے، تو رستے میں جو انہیں ایک ہجر رستہ مقام ہے وہاں سے وہ گزرے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم سمود پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نگاہیں اور اپنے سر جھکا لو کیونکہ یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اب جب مسلمان تبوک کے مقام پہ پہنچے، اللہ put fear in the heart of fear، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دل میں ڈر پیدا کر دیا۔ اب جو رومن آرمی تھی نا وہ بکھرنا شروع، وہ ڈر گئے، وہ بکھرنے لگے۔ The rulers of surrounding areas such as Ela made peace in exchange of jizya۔ اب جب آس پاس کے نا جو لوگ رہا کرتے تھے، جو ٹرائب رہا کرتے تھے، انہوں نے پریفر کیا کہ ہم پیس کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نام دیا گیا ایلا، اس نے جزیہ کے طور پہ پیس کو پریفر کیا تھا۔ تو یوں اسلامی
آرمی جو تھی بغیر لڑے جیت کے واپس آ گئی۔ آخری خطبہ، جب مائگریشن ہو گئی نا مدینہ کی طرف، سیریز آف وار سٹارٹ ہو گئی تھی مکہ سے، فرام دا مسلم اینڈ آف دا پیس آف حدیبیہ کی، یوں سمجھ لیں کہ مسلمان جب مدینہ کی طرف آئے تو ایک جنگوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جو کہ حدیبیہ کے میثاق حدیبیہ کے بعد رک گیا، تھم گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسلمان کافی عروج پہ آ گئے تھے۔ اب یہاں پر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری کو فیصلہ کیا کہ وہ پلان کیا کہ وہ اپنا پہلا اور آخری حج ادا کریں گے۔ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک حج کیا تھا۔ اس میں آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ تھے 1240000، یعنی 1,24,000، یا یوں کہہ لیں کہ اب اس سے میں اب کیا کہوں، اب سمپل یہ یاد رکھ لیں 1 to 40,000 companion participated in history. It is known as the farewell Hajj. ہسٹری میں اسے farewell حج کہا جاتا ہے۔ اس حج کے مقام پر کافی زیادہ گرینڈ تھی جی، لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ اب جب نبی یہاں پہ آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا جسے آخری خطبہ کہا جاتا ہے، the farewell حج sermon۔ یہ 9th day of ذی الحج ہوا تھا۔ یہ جو خطبہ تھا یہ مینیفیسٹو قرار پایا تھا ہیومن رائٹس کے اندر، یہ پہلا مینیفیسٹو تھا۔ اس میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف تھا، ہر چیز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ اب وہ کیا کیا باتیں تھیں، آپ لوگ کو وہ باتیں یاد رکھنی ہوں گی، تقریباً 3 تو آپ کو آنی ہی چاہیے کیونکہ ان میں آ جاتا ہے۔ The bloodshed of the age of ignorance and interest were nullified. He made it clear that all human beings are the children of Adam. A black person has no superiority over a white person. The standard of greatness and excellence is only on piety. Distinction of color, race, caste have been abolished. یعنی کہ یہ وہ بہت مشہور خطبہ آپ سب کو آتا ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی انسان، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر برتری نہیں ہے، کالے کو کسی گورے پر برتری نہیں ہے۔ برتری کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف تقوی پر ہے۔ He advised them to fear Allah about women. He ordered men to pay for the rights of women in every relation, to treat them with love and gentleness. عورت کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے کا حکم ملا۔ مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ عورت کے سارے حقوق ادا کرے اور پیار سے نرم لہجے سے بات کرے عورت کے ساتھ۔ سلیوز کو ایکول رائٹس دیے گئے تھے۔ تو یہ تھا جی ہمارا یہ سرمن۔ آپ لوگ 4-5 یاد کرنے ہیں تو باقی کافی لینتھی ہو رہے تھے تو ہم لوگوں نے اسے انف کر دیا۔ اب جی موڈیول ہمارے پاس آ گیا ہے دروس کے بارے میں۔ دروس بیسیکلی یہ درس کا پلورل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لیسن۔ ابر جو ہوتا ہے اس کا پلورل ہے جی عبرت، جس کا مطلب ہوا ایڈوائس یعنی نصیحت۔ Contemporary biographers have compiled book titled Fiqh al-Sharia on the lesson advice from Seerat al-Tayyiba, which are very useful in practical life. Book کا نام یاد رکھیے گا۔ He was an orphan when he came into the world. اب یہاں پہ تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ یتیم تھے۔ اس کے بعد ہے جی حلف الفضول، کیا ہے یہ، کیا ایگریمنٹ ہے، تو اس میں کیا ہوا تھا تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اب یہ جو ایگریمنٹ تھا نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا تھا کہ ہم سب کو نا اپنا رول پلے کرنا ہے، supremacy of justice and fairness, sunnah of prophet to make contract and take an oath for good deed، اچھے عمل کرنے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے نا 5 مارکس کا، سگنیفیکینس آف پیس ایگریمنٹ ان لائٹ آف فضول، تو آپ اس میں سمپل لکھیں گے۔ فرسٹ ون تو آپ یہ لکھیں گے نا، 5 مارکس کی میں بات کر رہی ہوں۔ اب پہلا پوائنٹ لکھیں گے، سیکنڈ آپ لکھیں گے یہاں تک، wisdom in taking up trading as a professional, hidden lesson and wisdom in the first marriage of the prophet،
جنرل میسج آف مکی لائف آف دا پروفٹ، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں. جنرل میسج آف مدنی لائف. اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے ڈسکس کریں جی آپ ہڈن لیسن فرسٹ میرج آف دا پروفٹ. تو پہلا اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی تھی 40 سال کے ایک بیوہ سے جن کا نام تھا خدیجہ الکبریٰ. اب اس میں کیا چھپی ہوئی باتیں تھیں؟ حضرت خدیجہ کی ایک لائف ہے جو گڈ ایگزامپل ہے فار وومن ہو میڈ دا لائف آف گریٹ پیپل سکسیزفل. یعنی کہ عورتوں کے لیے مثال راہ ہیں جی حضرت خدیجہ. اس میرج کے پرپس یہ تھا کہ the purpose of his marriage was not merely to achieve physical pleasure, but in his eyes, the most significant was her family and purity of character. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی فیملی، ان کا اچھا کردار ان کی بہت اہمیت رکھتا تھا. مکی لائف میں دیکھتے ہیں تو پروفٹ نے نا اپنے کلوز فرینڈ کو پہلے دعوت دی تھی، پیشنس کی ایڈوائس کی تھی. He taught to avoid premature wastage یا premature wastage of resources and ability in any matter. Victimhood is also power. یہ باتیں بتائی گئی تھیں. اب مدنی لائف کو ہم دیکھتے ہیں تو مدنی لائف جی ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام is not just a name of patience or inaction, but it is about resting the result in the hand of Allah only after the continuous struggle. اسلام صرف پیشنس کا دین نہیں ہے، صبر کا دین نہیں ہے. اگر ہم کہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ انتظار کرتے رہیں، بیٹھ کے بس سوچتے رہیں. اسلام اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا، اس کام کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینے کا نام ہے. آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کا اینڈ کیا ہوگا وہ اللہ پر منحصر ہے. تو آپ لوگ یہ بات اس میں بتائی گئی تھی مدنی لائف کے اندر. یہ تھا جی آپ کا لیکچر نمبر 19. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. کائنڈلی گائز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.